اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کامل العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلائی دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں۔ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہے۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و نہ سمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکامات۔ نمبر 1، جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بحیقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی۔ اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش باقی نہ رہے۔ نعت بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم
نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔